أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو، بولا اے قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی تمہارا حاکم نہیں سوائے اس کے، تم سب جھوٹ کہتے ہو. اے قوم میں تم سے نہیں مانگتا اس پر مزدوری، میری مزدوری اسی پر ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا. پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اے قوم گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، پھر رجوع کرو اسی کی طرف، چھوڑ دے گا تم پر آسمان سے دھارے اور زیادہ دے گا تم کو زور پر زور، اور روگردانی نہ کرو گنہگار ہو کر. بولے اے ہود تو ہمارے پاس کوئی سند لے کر نہیں آیا، اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے ٹھاکروں معبودوں کو تیرے کہنے سے، اور ہم نہیں تجھ کو ماننے والے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تجھ کو آسے پہنچایا ہے کسی ہمارے ٹھاکروں معبودوں نے بری طرح. بولا میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو، اور تم گواہ رہو کہ میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو. اس کے سوا سو برائی کرو میرے حق میں تم سب مل کر، پھر مجھ کو مہلت نہ دو. میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو رب ہے میرا اور تمہارا، کوئی نہیں زمین پر پاؤں دھرنے والا مگر اللہ کے ہاتھ میں ہے چوٹی اس کی، بے شک میرا رب ہے سیدھی راہ پر. قرآن کریم کی ان آیات کے اندر حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے. سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 ممتاز انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اس سورت کا نام رکھا ہے سورہ ہود. کچھ تو بات ہوں گی حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کے اندر، تب تو اس سورت کا نام سورہ ہود سے منسوب کیا گیا. ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے اندر مبعوث فرمایا.
یہ قوم اپنے ڈیل ڈول اور قوت و شجاعت کے اعتبار سے پورے عالم میں ممتاز سمجھی جاتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی اسی قوم کے فرد تھے۔ لفظ قرآن اخاہم ہودا، اخاہم ہودا میں اسی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، مگر یہ اتنے قوی اور بہادر قوم افسوس کہ اپنے عقل و فکر کو کھو بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کی مورتیوں کو اپنا خدا اور معبود بنا رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جو دعوت دین اپنے قوم کے سامنے پیش کی، اس کے تین اصولی باتیں ابتدائی 3 آیاتوں میں مذکور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت توحید دی۔ دعوت توحید یعنی اللہ ایک ہے ان کے سامنے پیش کیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جھوٹ ہے۔ کیا ہے بولو؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جھوٹ ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ جو دعوت توحید لے کر آیا ہوں اور اس کے لیے اپنے زندگی کے وقف کر دیا، تو تم یہ تو سوچو سمجھو کہ میں نے مشقت و محنت کیوں اختیار کی ہے۔ نہ میں تم سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ لیتا ہوں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے دین کی دعوت دی اور دین کی دعوت دینے میں کبھی بھی معاوضہ یعنی پیسہ نہیں لیا۔ بھئی نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، ہم کو نبی اور پیغمبر تسلیم کرو، تو کسی بھی نبی نے جو ہے یہ دین کی دعوت دی لیکن اس پر اجرت یعنی پیسہ نہیں لیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یہ تو سوچو سمجھو کہ میں تم کو دین کی دعوت دیتا ہوں اور تم سے کوئی پیسے کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، یہ اتنی محنت کرتا ہوں، یہ کس لیے کرتا ہوں کہ بھائی میں اجر کی امید تو صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ کس سے کرتا ہوں بولو؟ مجھے تمہاری طرف سے کوئی مادی فائدہ پہنچنے والا نہیں، میں تم کو دین کی دعوت دے رہا ہوں تو تم مجھے کوئی پیسہ دینے والے نہیں۔ اگر میں اس کو اللہ تعالیٰ کا فرمان اور حق نہ سمجھتا تو آخر ضرورت کیا تھی کہ تمہیں دین کی دعوت دینے اور تمہاری اصلاح کرنے میں اتنی محنت برداشت کرتا۔ بھائی اگر مجھے جو ہے تم سے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں، مجھے تم سے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں، اس کے باوجود میں دین کی دعوت تم کو دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں اللہ کا فرمان سمجھ کر تم کو دیتا ہوں۔ بات سمجھ گئے؟ قرآن کریم نے یہ بات تقریباً سب ہی انبیاء علیہ السلام کے زبان سے نقل کی ہے کہ ہم تم سے اپنی دعوت و محنت کا کوئی پیسہ نہیں مانگتے۔ اس سے معلوم ہوا دعوت و تبلیغ کا کام پیسوں پر نہیں چلتا ہے بلکہ اپنی جان اور اپنا مال۔ بات سمجھ گئے؟ اپنی جان، اگر کوئی دعوت، اگر دین کی دعوت پر پیسہ لیا جائے تو پھر وہ دین کی دعوت مؤثر کن نہیں ہوتی ہے۔ بھئی میں اب دین کے محنت کرنے نکلا ہوں، آؤ بھئی نماز پڑھو، آؤ بھئی ایمان قبول کرو، اسلام میں آ جاؤ، اگر میں اس کا پیسہ لیتا ہوں تو پھر یہ دین کی دعوت مؤثر کن نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، دین کی دعوت مؤثر کن اسی وقت ہوتی جب انسان اپنا وقت اور اپنا پیسہ اور اپنی جان اس پہ لگاتا ہے،
تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے دین اور تبلیغ کے محنت کے اندر اپنا وقت، اپنا مال اور اپنی جان لگائی ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ اپنی پچھلی زندگی میں جو تم نے کفر کیا ہے، گناہ کیا ہے، اب تم اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت مانگو اور اگلی زندگی میں ان سب گناہوں سے توبہ، یعنی اس کا پختہ ارادہ اور معاہدہ کرو کہ آپ ان کے پاس نہ جائیں گے۔ بھائی تیسری بات یہ ہے کہ جو کو تم نے گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو اور ایسی توبہ کرو کہ تم دوبارہ اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ اگر تم نے یہ استغفار و توبہ کا عمل کر لیا تو اس کے نتیجے میں آخرت کی دائمی فلاح تمہیں ملیں گی۔ اگر تم نے توبہ کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، معاہدہ کر لیا، تو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب کریں گے۔ بولو کیا کریں گے؟ بسم اللہ۔ توبہ و استغفار کے دنیا کے اندر بھی بہت فوائد ہیں۔ کیا ہے بولو؟ توبہ و استغفار کے دنیا کے اندر بھی بہت فوائد ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اگر تم توبہ کرو گے، گناہوں سے استغفار کرو گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری قحط سالی کو دور کریں گے، تمہارے دشکال کو ختم کریں گے، تمہارے قحط سالی کو دور کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے توبہ و استغفار کے برکت سے آسمان سے بارش وقت پہ نازل کریں گے۔ آسمان سے بارش وقت پہ نازل ہوگی جس سے تمہارے رزق میں وسعت پیدا ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تمہاری روزی بڑھ جائیں گی، تمہارے جیب میں پیسہ آئے گا، اور تیسری یہ کہ تمہاری طاقت و قوت بڑھ جائے گی۔ توبہ استغفار کرنے سے انسان کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں طاقت سے مراد یہ ہے کہ انسان کی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں خوب برکتیں پیدا فرماتے ہیں توبہ و استغفار کی برکات سے۔ بات سمجھ گئے؟ تو توبہ و استغفار کے برکات سے اللہ رب العالمین صحت کو بھی اچھا بناتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا فرماتے ہیں۔ کیا پیدا کرتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا گناہوں سے توبہ و استغفار کا خاصہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی رزق ملتا ہے، اور وسعت والا رزق ملتا ہے، مال میں، اولاد میں اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا فرماتے ہیں۔ توبہ و استغفار کے برکات سے اللہ رب العالمین نقصان سے محفوظ فرماتے ہیں، بچوں کو بیماریوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کے معاملے فرمائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کا جواب وہی اپنی جاہلانہ روش سے دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کا دعوت کا جواب وہی اپنی جاہلانہ روش، کیسی جاہلانہ روش جو ہوتی ہے رف زبان، اس کے مطابق دیا کہ ہود آپ نے تو ہمیں کوئی معجزہ نہیں دکھلایا، صرف زبانی بات ہے، اس لیے ہم آپ کے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہ چھوڑیں گے اور آپ پر ایمان بھی نہیں لائیں گے، بلکہ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے آپ کسی دماغی خرابی کے اندر مبتلا ہو گئے، یا آپ پر عصیب ہو گیا، یا آپ پر سحر اور جادو ہو گیا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے۔
دیکھو کتنا بے تکا جواب ہے کہ تم نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا، ہمیں لگتا ہے کہ شاید تمہارا دماغ ہمارے ٹھاکروں نے، معبودوں نے خراب کر دیا یا تم پر عصیب ہو گیا، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے پیغمبرانہ جرأت کے ساتھ فرمایا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو سن لو، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا تمہارے سب معبودوں سے بیزار ہوں۔ اب تم اور تمہارے بت سب مل کر میرے خلاف جو کچھ دعو کر سکتے ہو کر لو، اگر میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو، اب مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ یہ ہے پیغمبرانہ جرأت اور بہادری اور شجاعت کہ تم اور تمہارے معبود جو چاہے کر لو، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، لیکن تمہارے معبود میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں اور مجھے مہلت بھی مت دو۔ اور فرمایا اتنی بڑی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، جتنے روئے زمین پر چلنے والے ہیں سب کے سب اللہ کی پکڑ کے اندر ہے، سب کے چوٹی اللہ کے پکڑ کے اندر ہے، اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ میں اتنی بڑی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور کیا مجال دنیا کے اندر کوئی چیز نقصان پہنچائے بغیر اللہ کے اشارے کے۔ تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ رہتا ہوں، اور میں نے بھروسہ اللہ پر کیا، تم جتنا چاہو نقصان پہنچانا چاہو، لیکن نقصان پہنچانا چاہو تو جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ تم اور تمہارے پورے دنیا کے معبود مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، بغیر ایک پتا بھی اللہ کے پوچھے بغیر نہیں ہلتا ہے بزرگان دین، تو کوئی کسی کو نقصان کیا پہنچا سکتا ہے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ بات سمجھ گئے؟ یقیناً میرا رب صراط مستقیم پر ہے، یعنی جو صراط مستقیم پر چلتا ہے رب اس کو ملتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جو بھی انسان صراط مستقیم پر چلیں گا، سیدھے راستے پر چلیں گا، انبیاء، صلحاء، صحابہ، شہداء کے راستے پر چلیں گا، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کریں گے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا میرا رب صراط مستقیم پر ہے، اور جو صراط مستقیم پر چلتا ہے رب اسی کا ہوتا ہے، رب اسی کی مدد کرتا ہے۔ پوری قوم کے مقابلے میں ایسا بلند بانگ دعویٰ اور ان کو غیرت دلانا، اور پھر پوری بہادر قوم میں سے کسی کی مجال نہ ہونا کہ ان کے مقابلے میں کوئی حرکت کرے، یہ سب ایک مستقل معجزہ تھا ہود علیہ السلام کا، جس سے ان کی اس بات کا بھی جواب ہو گیا کہ آپ نے ہمیں کوئی معجزہ نہیں دکھلایا، اور اس کا بھی جواب ہو گیا کہ ہمارے بتوں نے آپ کو دماغی خرابی مبتلا کر دیا، کیونکہ اگر بتوں میں طاقت ہوتی تو اس وقت ان کو زندہ نہ چھوڑتے۔ بھائی ہود علیہ السلام تنہا اکیلے اتنی ڈیل و ڈول اور طاقت رکھنے والی قوم کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ آپ کے سامنے حرکت کرے، یہ آپ کا جیتا جاگتا زندہ معجزہ تھا۔ اگر بتوں کے اندر شمتا ہوتی، طاقت ہوتی کسی کو نقصان پہنچانے کی، تو پھر وہ ہود علیہ السلام کو زندہ نہ چھوڑتے۔ بھائی حضرت ہود علیہ السلام بے باکی کے ساتھ میں، جرأت مندانہ طاقت کے ساتھ میں تقریر کر رہے ہیں، اور پورے دنیا کے بھوتوں کے خلاف بول رہے ہیں، پورے دنیا کے باطل کے خلاف بول رہے ہیں۔ اگر بھوت پتھر کی مورتیاں سچ اور حقیقت ہوتی تو ہود علیہ السلام کو زندہ نہ چھوڑتی،
لیکن وہ کچھ ہے ہی نہیں، خالص ایک پتھر ہیں۔ کیا ہے بولو؟ ہاں، خالص ایک پتھر ہیں۔ خدا کی قسم، اس رب ذوالجلال کی عزت و عظمت کی قسم، دنیا کے اندر کوئی بھوت کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وہ تو خالص پتھر ہیں، نفع نقصان کی ذات اللہ رب العالمین ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم کتنی طاقتور قوم تھی، کتنی ڈیل و ڈول رکھنے والی قوم تھی، لیکن آپ کے تقریر کے سامنے کسی کی ہمت اور جرأت نہیں ہوئی کہ آپ کو روک کر دکھائے۔ نبی اور پیغمبر بہادر ہوتا ہے، نبی اور پیغمبر کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی طاقت چھائی ہوئی ہوتی ہے، اور نبی اور پیغمبر حق بات کہنے میں کبھی کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا پیغام اپنی قوم کو بڑے جرأت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑا وقت دے کر اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، لیکن اس قوم کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی۔ بالآخر وہ قوم خدا کے عذاب کا لقمہ بنی، اور پھر آنے والے لوگوں کے لیے وہ قوم ایک عبرت بن گئی ہے۔ کیا بن گئی ہے؟ اب ان پر جو قہار الہی برسا، اس کی تفسیر انشاءاللہ کل آئیں گی۔ بہرحال ہمیں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور نفع نقصان کے مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ خدا کی قسم، پوری دنیا کے اندر کوئی شیطان اور کوئی جن اور کوئی بھوت کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک میرے اللہ کی طرف سے اشارہ نہ ہو۔ بھائی، درخت کا ایک پتا بھی بغیر اللہ کے پوچھ کے نہیں ہل سکتا ہے، تو بتاؤ دنیا کے اندر کیا کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہاں؟ تو نفع نقصان کے مالک صرف اللہ کے ذات ہے۔ اہل ایمان کو اور اہل مسلمان کو چاہیے وہ اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھے انشاءاللہ الرحمن۔ جو اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب دنیا اور آخرت میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔